بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال رومال والی سرکار توصیف راشدی صاحب کہ کچھ جھوٹ اور بد زبانی سنیے، پھر انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ اور اس کی پکار سے وہ قبر میں دفن ہونے والے غافل ہیں، ان کو نہیں پتہ باہر کیا ہو رہا ہے۔ الزام کیا لگاتے ہیں قبر پر؟ جی یہ جڑے بھابی نے نا تسی نہیں سمجھتے، وہ آیتیں پڑھتے ہیں جو بتوں کے بارے میں نازل ہوئی اور ان کو اہل توحید پہ کلمہ پڑھنے والوں پہ فٹ کر دیتے ہیں، یہ بتوں پہ نازل ہوئی تھی۔ یہ بتوں والا ماجرا نہیں ہے، بابوں والا ماجرا ہے۔ آیت اگلی سنو، یہ کنڈا بھی نکلا ہوا ہے اس موقع پر کہ یہ بتوں والی ہے یا نہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، قیامت کا دن ہوگا جب لوگ اکٹھے ہوں گے جن کو یہ دنیا میں پوجتے رہے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ بت اکٹھے ہوں گے قیامت کے دن؟ جی مورتیاں آئیں گی قیامت کے دن؟ ہنومان کا بت آئے گا؟ بولو، کوئی بابا آئے گا بتوں والا؟ کوئی بت ہوگا؟ کوئی؟ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ، راشدی صاحب سورہ کاف کی آیت نمبر 5-6 کی تفسیر کر رہے ہیں، تفسیر نہیں بلکہ تحریف کر رہے ہیں، تعریف معنوی اور تفسیر بالرائے کر رہے ہیں، قرآن پاک پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ ان بیچاروں کا سارا مذہب یہ ہے، قرآن پاک کے اندر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی۔ سارا مذہب کیا بنا لیا ہے کہ نبی ولی کچھ نہیں کر سکتے، نبی ولی مردہ ہیں، نبی ولی جو ہیں وہ ان کو نفع نقصان نہیں دے سکتے بس۔ اور جب یہ بابوں کی بات کرتے ہیں یا مردوں کی بات کرتے ہیں تو الیاذ باللہ رسول اللہ کو بھی اندر شریک سمجھتے ہیں اور شامل سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کنڈا نکلیا، کنڈا تہاڈا نکلیا، تہاڈے ایمان دا جناب، تہاڈے ایمان دا کنڈا نکلیا ہے جی۔ ابھی میں بتاتا ہوں آپ کو کنڈا کدا نکلیا ہے۔ پھر دیکھیں بد زبانی، دیکھیں زبان درازی، کہتے ہیں قبر پرست، کہتے ہیں الزام لگاتے ہیں قبر پرست، کبھی کہتے ہیں بابوں، نبیوں ولیوں کا نام لینا گوارا نہیں، بابوں، پھر بت والا بابا۔ کچھ تو شرم ہونی چاہیے بندے کو کہ نبی ولی مراد لے کے پھر بتوں والا بابا، پھر بابوں۔ کون ہے بابے؟ بابوں سے مراد کیا ہے؟ انبیاء اولیاء صالحین ہے۔ تو راشدی صاحب آپ سارے اکٹھے ہو کے اس آیت کے اندر جو آپ نے جھوٹ بولا اللہ کے قرآن پہ، ہم عن دعائہم غافلون، اس کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں قبروں والے جو ہیں وہ غافل ہیں کہ باہر کیا، اور انہیں کوئی پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے۔ اس میں آیت کے اندر قبر کا لفظ کہاں ہے؟ کہاں ہے قبر کا لفظ؟ یہ میری طرف سے دعوت ہے تم لوگوں کو، پوری قوم کو دعوت ہے۔ ایک قرآن کی آیت دکھاؤ جو تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ جو فوت شدہ ہے وہ سنتا نہیں ہے اور جناب وہ نفع نہیں دے سکتے، اسی طرح کر کے تمہارا یہ نظریہ ان کا وسیلہ لینا جائز نہیں، شرک ہے۔ ایک آیت دکھا دو قرآن کی جس کے اندر صراحتاً تمہارا یہ عقیدہ موجود ہو، ایک آیت دکھاؤ۔ قیامت آ سکتی ہے، ایک آیت نہیں دکھا سکتے، توڑ پھوڑ کر سکتے ہو، وہ تمہارا مذہب ہی اسی طرح ثابت ہوتا ہے۔ تم نہیں جو مرضی قرآن پاک میں اپنی طرف، لیکن قرآن پاک کے اندر ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ حدیث دکھا دو، اہل حدیث تمہارا دعویٰ ہے نا، حدیث دکھا دو جس کے اندر یہ چیز تمہارا عقیدہ موجود ہو۔ کہتے ہو نا کہ بدعت وہ ہوتی ہے جو قول فعل تقریر رسول ثابت نہ ہو، قول فعل تقریر رسول سے ثابت کر دو، نہیں دکھا سکتے، صحابہ ثابت کر دو، نہیں دکھا سکتے۔ سلف الصالحین میں سے کسی بھی مفسر محدث، کسی بھی علماء اسلام، جتنے بھی علماء اسلام ان میں سے کسی ایک سے پیش کر دو، نہیں دکھا سکتے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اتنا جھوٹ قرآن پاک پہ۔ پھر دیکھو درد کتنا ہے، بت پرستوں کا کتنا درد ہے۔ کہتے ہیں اے بتوں کا ماجرا نہیں ہے، بتوں والا ماجرا نہیں ہے، یہ بابوں کا ماجرا ہے۔ یعنی ان کے گمان میں بت پرستی کا نام ہی کوئی نہیں تھا دنیا میں، مکہ شریف کے اندر بت پرستی تھی نہیں۔ ان کا تو یہ انداز یہ ہوتا ہے کہ مکے میں سارے دربار ہی تھے جہاں لوگ جاتے تھے، یہ انداز ہے۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ بت پرستوں کو چھوڑیں گے، ان سے محبت ہوگی، اور اہل اسلام کو قتل کریں گے، اہل اسلام کے قاتل ہوں گے۔ وہ جو تھے نا خارجی، ان کا تو ایک یہ ان کی جو بری خصلت تھی نا کہ وہ کیا کرتے تھے کہ وہ کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے تھے، لیکن تم ترقی کر کے یہاں تک پہنچ گئے کہ تم صرف کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ نہیں، بتوں والی آیتیں انبیاء اولیاء پہ بھی لگاتے ہو۔ اور یہ گستاخی اس لیے میں کہتا ہوں کہ ان کا ہر جتنا بھی عالم ہے منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ جھوٹ بولتا ہے قرآن پاک پہ، اور کوئی بھی گستاخی ان کی نہ بیان کی جائے جو کچھ تقویت الایمان کے اندر وغیرہ میں، یہی گستاخ رسول اور گستاخ صالحین ہونے کے لیے ان کی یہی بات کافی ہے۔ یہ الزام ہے،
یہ الزام ہے کہ تم کافروں والی آیتیں مسلمانوں پہ لگاتے ہو اور بتوں والی آیتیں نبیوں ولیوں پہ، یہ الزام ہے. اگر الزام ہے تو پھر ثابت کرو قرآن سے. میرا دعویٰ ہے ثابت کرو. ایک آیت دکھاؤ جس کے اندر یہ ذکر ہو. جو تم نے جھوٹ بولا کہ قبروں والے نہیں سنتے، کہاں لکھے اس آیت کے اندر؟ کچھ خدا کا خوف کرو. یہ دیکھو جتنی تفسیریں ہیں، جتنی تفاسیر ہیں قدیمی، ان کے اندر تمام مفسرین نے اصنام، حجر، اوثان، جماد، یہ الفاظ استعمال کیے. تفسیر ابن کثیر نے یہاں تفسیر کی تو کہتے ہیں یعنی اس شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے جو بتوں کو پکارتا ہے. اصناما، ابن کثیر کہہ رہے اصناما بتوں کو پکارتا ہے اور اس چیز کا سوال کرتا ہے جو قیامت تک دینے کی صلاحیت نہیں رکھتے، جو نہ سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ پکڑتے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لِأَنَّهَا جَمَادٌ حِجَارَةٌ سُمٌّ، کیونکہ وہ جمادات ہیں، گنگے ہیں، پتھر ہیں. یہ ابن کثیر تفسیر کر رہے ہیں. سارے مفسرین قدیمی ان کا یہی نظریہ ہے. یہ تمہارا جو ہے نا آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہو، ٹولا چھوٹا سا، جس کے بارے میں رسول اللہ بخاری شریف میں کہا تھا کہ گروہ نکلے گا، زلزلے ہوں گے. تو یہ تمہارا صرف عقیدہ چھوٹے سے اس گروہ کا. کسی بھی مفسر نے اس آیت کے جو تم نے تفسیر کی یہ دکھاؤ، کہیں سے نکال کے دکھاؤ. یہ میرا دعویٰ ہے تمہیں، میں انتظار کروں گا تمہارا. اچھا پھر دیکھیں ابن کثیر نے آگے جو سب سے بڑی دلیل بنایا نا، جس چیز کو راشدی صاحب نے جس پہ سب سے زیادہ زور لگایا، بلکہ اڈیاں نکلا ہوا ہے اس موقع پر کہ یہ بتوں والی ہے یا نہیں. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ کہتے ہیں کنڈا نکلیا. کتنا کنڈا نکلیا جی؟ حشر الناس آگا کنڈا نکل گیا. کنڈا تو تیرا نکل گیا. پھر بھی بھائی کنڈا تو تیرا نکل گیا. کنڈا تو تم نے اپنا نکال لیا. جھوٹ بھی بولا اور جہالت بھی اپنی واضح کی. یہاں آ کے جہاں سب سے زیادہ دلیل بنایا کہ کنڈا نکل گیا. کس طرح؟ اذا حشر الناس، لوگ آئیں گے. لوگ آئیں گے. یہ کس کو نہیں پتا لوگ آئیں گے؟ آگے بھی پڑھو نا. لوگ آئیں گے تو ہوگا کیا؟ قانوا لہم اعداء، وہ کون ہوں گے جو اعداء ہوں گے؟ قانو کون ہے؟ اور یہاں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم علیہ السلام آگے تفسیر قرآن، یعنی قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، تفسیر قرآن بالقرآن. آپ کہتے ہیں انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا عنکبوت، آیت نمبر 25 پیش کی ابن کثیر نے. کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا مشرکوں کو، بت پرستوں کو، کہ تم نے بنا لیا ہے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو. اوثانا، ابن کثیر کہتے ہیں اوثانا. یہ قرآن کی آیت پیش کر کے یہ اذا حشر الناس کی تفسیر کریں ابن کثیر. اگر تم میں کوئی دم ہے تو کسی قدیمی مفسر کی تفسیر جو میں پیش کر رہا ہوں، جتنے والے دے رہا ہوں، یہ دکھاؤ، پتہ لگ جائے گا. چھٹی کا دودھ نہ یاد آ تو پھر کہنا. اچھا جی، اسی طرح جناب یہ سب سے زیادہ انہوں نے پھر کیا جھوٹ بولا. پھر کہا جناب بڑا زور لگا کے، پھر جناب کہنے لگے کہ بت آئیں گے قیامت کے دن، بت آئیں گے قیامت کے دن. اگے جاہل شدہ لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے کی خبر کہ مولوی صاحب کتنا جھوٹ قرآن پاک پہ. وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں ان کی داڑھی کتنی لمبی ہے، یہ کتنا بڑا اسلامک سینٹر بنا ہوا ہے. وہ تو بیچارے یہ دیکھ کے دھوکہ کھا جاتے ہیں. انہیں کیا پتا کہ یہاں کتنی 2 نمبری ہوتی ہے، کتنی 2 نمبری ہوتی ہے، قرآن پہ کتنا الزام ہوتا ہے. کہ جی مورتیاں آئیں گی قیامت کے دن، ہنومان کا بت آئے گا. بت کیا ہے؟ بولو بت آئیں گے قیامت کے دن. اتنا بھی نہیں پتا بت آئیں گے کہ نہیں. قرآن پڑھ لو یار کم از کم. کبھی نہیں پڑھا. صرف جو جھوٹ بولنے کے لیے قرآن پاک پہ 1-2 آیتیں یاد رٹی ہوئی ہیں بس. یہ دیکھو یہ سورہ الانبیاء ہے، یہ تفسیر تمہاری ہے، صفحہ نمبر 906 ہے. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، تم اور جنہیں تم پوجتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، جن کی تم سب دوزخ کا ایندھن ہیں. سب دوزخ کا ایندھن بنو گے. جن کی وہ پوجا کرتے تھے وہ دوزخ کا ایندھن ہے. کیا نبی ولی دوزخ کا ایندھن ہے؟ پتھر بت دوزخ کا ایندھن ہے. تو معلوم ہوا وہ بتوں کی پتھروں کی پوجا کرتے تھے. اگر کسی نیک بندے کے نام پہ انہوں نے پتھر بنا بھی لیا تھا بت، تو نیک بندے کی عبادت نہیں کرتے تھے، وہ پتھر کی بھی عبادت کرتے تھے. صرف نیک بندے کی نہیں، پتھر کی بھی عبادت کرتے تھے. اس لیے آگے یہ دیکھو تفسیر، یہ کہتا ہے یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جو لات و منات اور عزا حبل کی پوجا کرتے. یہ سب پتھر کی مورتیاں تھیں. یعنی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی اور تمہارے یہ معبود بھی جن کی مورتیاں بنا
کر تم نے عبادت کے لیے رکھی ہوئی ہیں سب جہنم کا ایندھن ہے۔ پتھر کی مورتیوں کا اگرچہ کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وہ تو غیر عاقل و بے شعور ہیں، لیکن انہیں پجاریوں کے ساتھ جہنم میں صرف مشرکوں کو مزید ذلیل و رسوا کرنے کے لیے ڈالا جائے گا کہ جن معبودوں کو تم نے اپنا سہارا بنا لیا تھا سمجھتے تھے وہ بھی تمہارے ساتھ ہی جہنم میں جہنم کا ایندھن ہے۔ آئیں گے یا نہیں آئیں گے بت قیامت کے دن؟ آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ بتائیں گے قیامت کے دن؟ بتائیں گے قیامت کے دن؟ سبحان اللہ، واہ مولوی صاحب۔ اچھا جی، اسی طرح مولوی صاحب نے جناب یہ جو بات کی کہ وہ بے شعور ہیں، جو قبر کے اندر ہے بے شعور ہیں، اور یہاں مولوی صاحب جب بے شعور کہتے ہیں کہتے ہیں یہ لوگ، تو اللہ معاف فرمائے یہ رسول اللہ کو بھی معاف نہیں کرتے۔ ہاں جی، یہ میں دکھاؤں آپ کو، یہ اسی تفسیر کے اندر صفحہ نمبر 1305 نکالیں آپ، یا اگر کوئی اور چھاپا ہے تو آپ یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 45 کے تحت دیکھیں کیا ظلم ڈھایا یہ صلاح الدین اہل حدیث صاحب نے۔ کہتے ہیں یہ دیکھو شہید زندہ ہے، قرآن کا یہ اعلان ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہو۔ دوسری جگہ فرمایا گمان بھی نہ کرو مردہ۔ یہ گمان کرنا اور بات اور کہنا اور بات، ان لوگوں نے تو لکھ کے دکھا دیا، لکھ دیا، حضرت علی کو مردہ لکھا اس کے اندر، 1305 صفحہ نکالیں۔ کہتے ہیں لیکن جب یا علی مدد یا یا رسول اللہ مدد کہا جائے، اسی طرح دیگر مردوں سے، اسی طرح دیگر مردوں، دیگر کیا ہوتا ہے؟ اور یعنی علی بھی مردہ ہیں، نبی بھی مردہ ہیں، الیاذ باللہ تعالی، استغفر اللہ۔ اور اسی طرح دیگر مردے کون ہیں؟ مثلا یا شیخ عبد القادر شیع اللہ، دیکھا آپ نے؟ یہ مردوں سے مراد صرف عام مردے نہیں لیتے، عام نبی ولی جو صالحین وہ نہیں لیتے، بلکہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی شریک سمجھتے ہیں، ان کو بھی مردہ کہتے ہیں۔ جس طرح تقویۃ الایمان کے اندر لکھا، جھوٹ لکھا نبی علیہ السلام پہ کہ مار کر مٹی ملنے والا ہوں، تقویۃ الایمان کے اندر ان کے امام اسماعیل دہلوی نے۔ اب دیکھو یہ عقیدہ دیکھو ابن کثیر کا، اب جب ان کے اماموں کا پیش کیا جائے نا والا، یہ کہتے ہیں عام انہیں معصوم کچھ سمجھتے ہیں، وہ معصوم تو نہیں ہے بھائی، معصوم نہیں ہے، لیکن غلطی کیسی کر رہے ہیں؟ یہ جو لکھ رہے ہیں یہ اپنا عقیدہ ان کا ہے تو لکھ رہے ہیں نا، تو یہ عقیدہ ہم رکھیں تو ہم مشرک، وہی عقیدہ ابن کثیر کا ہو تو وہ امام، یہ دوغلا پلیسی کیوں؟ یہ دو نمبری کیوں؟ یہ فراڈ کیوں؟ یہ دین پہ عمل ہے یا خواہش نفسانی پہ عمل ہے؟ یہ اپنی خواہش کی پیروی ہے، دین کی پیروی نہیں ہے۔ ابن کثیر نے سورہ نساء آیت نمبر جو 64 ہے، اللہ کریم جل وعلا فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ، یہ کہتے ہیں کہ بے خبر ہیں، غافل ہیں، یعنی نبی علیہ السلام بھی غافل ہیں قبر کے اندر، یہ قرآن ہے، یہ بدل نہیں سکتا، لاؤ اس کی ناسخ آیت لاؤ جس نے اس کو منسوخ کیا، جس نے اس آیت کے حکم کو ختم کیا، لا کے دکھاؤ۔ اللہ فرماتا ہے انفسہم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ اللہ کریم فرماتا ہے، دیکھیے ابن کثیر کیا لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں اور خطا کاروں سے ارشاد فرمایا جب ان سے کوئی خطا اور غلطی ہو جائے انہیں چاہیے کہ وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، وہاں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں اور رسول اللہ کی خدمت میں عرض کریں، رسول اللہ کی خدمت میں عرض کریں جب بھی کسی سے غلطی ہو جائے قیامت تک کہ وہ ان کے لیے مغفرت دعا کریں۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے گا اور رحم فرما کر ان پر اپنی مغفرت کے دروازے کھول دے گا۔ شیخ ابو منصور صباغ اپنی مشہور کتاب میں اتبی سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی قبر کے پاس بیٹھا تھا، ایک اعرابی آیا، عرض کی السلام علیکم یا رسول اللہ، میں نے قرآن کی آیت سنی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، میں اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں، آپ کو اپنے رب کی بارگاہ میں شفیع بناتا ہوں۔ پھر اس نے اشعار پڑھے، اتبی فرماتے ہیں یہ شعر کہنے کے بعد اعرابی تو لوٹ گیا، مجھے نیند آ گئی، میں نے خواب میں نبی پاک کی زیارت کی، سبحان اللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے کہ آپ نے فرمایا، آپ فرما رہے تھے اے اتبی جاؤ اعرابی کو خوشخبری دے دو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا ہے۔ آپ سند کے پیچھے یہ واقعہ انہوں نے پتہ نہیں کہاں سے لکھ دیا، او بھائی جہاں سے بھی لکھا، عقیدہ تھا تو لکھا نا، یہاں ایسی باتوں میں سند نہیں دیکھی جاتی۔ صدیق اکبر کو جب ابو جہل نے کہا تھا کہ رسول اللہ کہتے ہیں میں رات کو معراج کر کے آیا، تو آپ نے سند دیکھی تھی، کر رہے آپ نے رسول اللہ کی شان دیکھی تھی۔ ابن کثیر، اور اگر کہتے ہو نا کہ ان کا عقیدہ نہیں ہے تو یہ واقعہ تم اپنی کسی کتاب میں بغیر تردید کے لکھ دو، میں تمہارا مذہب قبول کر لوں گا۔ یہ واقعہ اپنی کسی کتاب میں بغیر تردید کے، نقل عمروں کے لیے کتابیں چھاپتے ہو، بغیر تردید کے یہ واقعہ لکھ دو۔ اگر کہتے ہو نا عقیدہ نہیں، ایسے ہی لکھ دیا، سند کے پیچھے پڑ جو کہاں سے آیا، یہ عقیدہ ہے ابن کثیر کا،
اگر ہم مشرک ہیں تو پھر یہ بھی مشرک ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہی عقیدہ صحابہ کرام کا ہے، تمہارا شرک کا فتویٰ تو صحابہ کرام تک جاتا ہے بھائی، سمجھ آ گئی بات کی؟ تو اس وجہ سے یہ دیکھو ابن کثیر نے کیا لکھا۔ اسی طرح یہ تو رسول اللہ کی بات ہے نا، تو ابن کثیر آگے صرف رسول اللہ کی بات نہیں کر رہے، بلکہ وہ اب دیکھیے یہ عام ولی کی بات ہے، یہ نبی کی بات نہیں ہے، یہ ابن کثیر یہ بھی عقیدہ ہے۔ یہ دیکھو یہ سورہ اعراف کی تفسیر آیت نمبر 202 کے تحت یہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، اور کئی مفسرین نے کیا کہ ایک نوجوان جو نیک تھا، فاروق اعظم کا دور تھا، فوت ہو گیا، اللہ کے ڈر سے، خوف خدا کی وجہ سے فوت ہو گیا۔ تو فاروق اعظم نے کیا کیا، آپ اس کی قبر پہ تشریف لے گئے اور پھر اس نوجوان کو ندا دی اور فرمایا، اے نوجوان ولی من خاف مقام ربہ جنتان، اے نوجوان تو اللہ کے خوف سے مرا، فوت ہوا، اللہ کریم فرماتا ہے جو میرے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑ دے، ڈر جائے مجھ سے، تو میں کیا کرتا ہوں، 2 جنتیں دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں نوجوان نے قبر کے اندر سے جواب دیا، اے عمر اللہ نے مجھے 2 جنتیں عطا فرما دی ہیں۔ ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، جہاں فضائل قرآن موجود ہے کہ قبر سے، ترمذی شریف کے اندر سیاہ ستہ میں سے کتاب ہے کہ قبر سے ایک کسی بندہ مومن کے سورہ ملک کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی۔ عمر بن عاص کہتے ہیں، مسلم شریف کتاب الایمان کے اندر عمر بن عاص کہتے ہیں، میں جب مر جاؤں قبر میں دفن کرنا، آرام سے مٹی ڈالنا اور مجھے چھوڑ کے نہ جانا، میرے پاس کھڑے رہنا تاکہ میں تسکین حاصل کروں، اسی طرح کر کے یہ ابن کثیر جو ان کا کیا نظریہ ہے، یہ دیکھیے یہ جو سورہ روم کی آیت نمبر 52 کے تحت یہ لکھتے ہیں کہ اس بات پہ اجماع امت ہے، صالحین سلف صالحین کا اس بات پہ اجماع ہے، متواتر روایات سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ میت اپنی زیارت کرنے والے کو پہچانتی اور خوش ہوتی ہے۔ یہ سلف صالحین کا اجماع، امت کا اجماع ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جو مسلمانوں کے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ گمراہ ہے جو مسلمانوں کے طریقے سے خلاف چلے، جدا ہو کے چلے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ نے یہ تعلیم دی نا کہ قبر پہ جا کے زندہ کا سا سوال انہیں سلام کرو، السلام علیکم، یا السلام علیکم دار قوم مومنین، السلام علیکم یا اہل القبور، فرمایا یہ ایسے نہیں فرمایا، بلکہ یہ اس لیے فرمایا کہ وہ سنتے ہیں، ورنہ تو ایسے ہے جیسے وہ یعنی ایک پتھر کو سلام کہا جا رہا ہے، اگر سنتے نہیں ہے تو سلام کا کیا مطلب ہے؟ پھر کہتے ہیں کہ مرفوع مشہور روایت ابن عباس سے ہے، جو آدمی اپنے مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جسے وہ دنیا میں پہچانتا تھا، تو وہ اسے سلام دیتا ہے، تو اسے وہ سلام دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح لٹا دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سلام کا جواب دیتا ہے۔ آگے سمجھ؟ تو جناب اگر جو بڑی آیت پیش کرتے ہیں نا جی، وہ کیا پیش کرتے ہیں یہ جہاں قرآن پاک کے اندر آ گیا جو قبروں میں ہے جی وہ نہیں سنتے، جو قبروں کے اندر ہیں وہ نہیں سنتے۔ جو دیکھیں ابن کثیر کیا عقیدہ کیا رائے ہے، آپ فرماتے ہیں آپ انہیں نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جس طرح، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے آپ قبروں کے لیے نہیں آئے، رسول اللہ زندوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آگے دیکھو ان انت الا نذیر بھی ہے، آگے بھی پڑھ لو آیت، آپ کیا ہیں؟ صرف ڈرانے والے ہیں، تو ڈراتے کسے ہیں؟ قبروں والوں کو، یعنی بات کا ربط ہوئی ہے نا، وما انت بمسمع من فی القبور، ٹھیک ہے، آپ جو قبروں میں انہیں نہیں سنا سکتے، ان انت الا نذیر آپ صرف انہیں ڈرا سکتے ہیں، آپ ڈرا سکتے ہیں، سنا نہیں سکتے۔ افتؤمنون ببعض کتاب وتکفرون ببعض، یہ تو یہودیوں کی یہ خصلت ہے کہ وہ آدھے اپنی مطلب کی لے لیتے ہیں، ہم دوسری چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ پورا آگے پڑھو نا، ان انت الا نذیر کا کیا مطلب ہے؟ ڈرا سکتے ہیں، سنا نہیں سکتے، کیا مطلب ہے؟ آگے دیکھو یہ سلف الصالحین، صراط الذین انعمت علیہم، جن پر انعام ان کے راستے پہ چلو، چھلانگ مار کے آگے قرآن تک سنت تک نہ جاؤ، بلکہ صالحین کے ذریعے سے سمجھو، خاص کر جہاں عقیدے کی بات ہو، یہ فقہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کہتے ہیں یعنی جس طرح مردے کفار یعنی مردے قبروں میں جانے کے بعد ہدایت اور اس کی دعوت سے استفادہ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ مشرکین، یہاں خاص مطلب ہے نہ سننے کا، جس طرح قبروں والے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے، یہ بھی کافروں کے لیے ہے، یہ نبیوں ولیوں کے لیے نہیں ہے، یعنی جو کافر قبروں میں چلے گئے جس طرح انہیں اب ہدایت فائدہ نہیں دے گی حالانکہ انہوں نے جان لیا سارا کچھ، تو اسی طرح یہ بھی جو زندہ کافر ہیں اللہ فرماتا ہے یہ بھی اسی طرح ہیں، یوں سمجھو کہ ان کے دلوں ختم اللہ علی قلوبہم صم بکم عمی، کیا مطلب ہے اس کا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ہاں ان کی بھی حالت وہی ہے، ان انت الا نذیر، بس آپ ڈراتے رہیں، آپ ڈراتے رہیں، ہاں جی یہ اسے کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم یہ دیکھا، یہ کہتے ہیں بے خبر ہے، جو قبروں والے بے خبر ہیں، اگر بے خبر ہے نا
تو پھر جناب تم 50 نمازیں پڑھا کرو، 5 نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ 50 سے 5 یہ موسیٰ علیہ السلام کی مشکل کشائی سے ہوئی ہیں۔ یہ جنہیں غافل کہہ رہے ہو نا، قبروں والے غافل ہیں، یہ وہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہی ایک نبی نے مدد کی، تو ہم 5 آج پڑھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے صدقے، ان کی توفیل، ان کے وسیلے، ان کی مشکل کشائی۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ اور سارے انبیاء شب معراج مسجد اقصیٰ میں موجود ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میں نماز پڑھتے دیکھ رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام۔ ایک موقع پہ رسول اللہ نے فرمایا میں موسیٰ علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا میں یونس علیہ السلام کو تلبیہ پڑھتے دیکھ رہا ہوں، پھر فرمایا مسلم شریف کے اندر فرمایا میں جا رہا ہوں رستے میں موسیٰ علیہ السلام قبر میں کھڑے نماز پڑھے۔ یہ غافل ہوتے ہیں؟ یہ انبیاء غافل ہیں؟ ابن کثیر لکھ رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، یہ غافل ہے رسول؟ آج بھی لکھی ہوئی ہے قبر رسول اللہ کے سنہری جالیوں کے اوپر، آج بھی آیت ہے لا ترفع فوق صوت النبی۔ تو کیا مطلب ہے؟ اگر رسول اللہ غافل ہے تو کیا مطلب ہے اس کا کہ رسول کی آواز سے اونچی نہ کرو؟ دعا اللہ رب العزت ہمیں ہر طرح کی بد عقیدگیوں سے، اس طرح کے گمراہ ٹولوں سے محفوظ رکھے۔